بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کا سینئر صحافی کو جواب، جبکہ دوسری جانب اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے اور انجینئر محمد علی مرزا بڑی مشکل میں۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین کرام، 25 اگست کو انجینئر محمد علی مرزا کو گرفتار کیا گیا تھا اور اسی دن سے ان کی اکیڈمی بھی سیل ہے۔ اسی طرح پہلے انجینئر محمد علی مرزا کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور اب ان کو عدالتی ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا ہے۔ ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت نہیں ہو سکی اور نہ ہی ان کو کوئی ریلیف ملا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے فالورز پچھلے 3 ہفتے سے سوشل میڈیا پر یہ رولا ڈال رہے تھے کہ انجینئر صاحب بڑی جلدی رہا ہونے والے ہیں۔ تو اسی حوالے سے چند دن پہلے ایک ادارے کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل سے بھی اس معاملے پر رائے مانگی گئی۔ تو اسی حوالے سے ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ راغب نعیمی صاحب نے یہ بتایا کہ جس ادارے نے انجینئر مرزا کے حوالے سے ہم سے رائے مانگی تھی تو ان کی جانب سے وہ فتوے بھی ساتھ بھیجے گئے جو انجینئر صاحب کے حق میں دیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ ناظرین کرام، تقریباً 100 علماء کرام نے انجینئر مرزا کے خلاف فتوے دیے ہیں یا رائے دی ہیں، مگر جس ادارے نے اسلامی نظریاتی کونسل سے اس سارے معاملے پر رائے مانگی ہے ان کی جانب سے وہ فتوے نہیں ارسال کیے گئے جو انجینئر مرزا کے خلاف دیے گئے ہیں۔ تو اسی حوالے سے راغب نعیمی صاحب ایک پروگرام میں بات کرتے ہوئے یہ بتا رہے تھے کہ جب اس ادارے کی جانب سے صرف یک طرفہ موقف ہمارے سامنے پیش کیا گیا تو ہمیں خیال یہ ہوا کہ یہ ادارہ جانبداری برت رہا ہے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل انجینئر مرزا کے حق میں رائے دے۔ تو راغب نعیمی صاحب نے کہا کہ اس کے بعد کونسل کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان فتووں کو بھی دیکھا جائے جو انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف آئے ہیں۔ تو ناظرین کرام، راغب نعیمی صاحب اور اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے یہ رائے دی گئی ہے کہ جو الفاظ انجینئر محمد علی مرزا نے ادا کیے تھے وہ قابل گرفت تھے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ تو جب سے اسلامی نظریاتی کونسل کی یہ رائے سامنے آئی ہے تو بہت سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے میرا سوال یہ ہے کہ جب ایک ادارے کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے مانگی گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جانب سے جواب بھی آنا تھا اور رائے بھی سامنے آنی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگ یہ ثابت کر دیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے جو الفاظ ایک پوڈ کاسٹ میں ادا کیے تھے وہ اس نے کہیں سے نقل کیے تھے، اور اگر آپ لوگ ان الفاظ کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگ کس منہ سے انجینئر محمد علی مرزا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کا بھی یہ موقف سامنے آیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان نے یہ کہا تھا کہ یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی کہ کوئی بھی ادارہ اس سارے معاملے پر جانبداری برتے اور انجینئر مرزا کو بچانے کی کوشش کرے۔ تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ اس معاملے پر قانونی راستہ اختیار کیا جائے اور پاکستان کے قانون اور آئین کے مطابق اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے بھی ایک خطاب کے دوران یہ کہا تھا کہ اگر عدالت مجھے بلائے گی تو میں عدالت میں جا کر اپنا فتویٰ ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کیس کس طرح آگے بڑھتا ہے اور کس طرح یہ معاملات حل کی طرف جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کس سینئر صحافی کو جواب دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے اقوام متحدہ میں جو اجلاس ہوا ہے تو وہاں پر پاکستانی وفد میں ایک خاتون موجود تھی جن کا نام شمع جنیجو ہے۔ تو جیسے ہی
ان کی تصویر سامنے آئی تو اس کے بعد تحریک لبیک سمیت تمام جماعتوں کی جانب سے یہ ریئیکشن سامنے آیا کہ ایک جانب پاکستان کی حکومت فلسطین کے حق میں بات کر رہی ہے اور دوسری جانب پاکستان کے وفد میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو اسرائیل کی کھل کر اس سے پہلے حمایت کرتی رہی ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ چاہے تحریک لبیک کے کارکن ہوں یا پی ٹی آئی کے کارکن، اس معاملے پر سب کی جانب سے حکومت کی مذمت کی گئی اور حکومت پر تنقید کی گئی، مگر ہمیشہ کی طرح اس معاملے پر بھی کچھ لوگوں نے بلا وجہ مفتی منیب الرحمان صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ یہ سارا معاملہ اس طرح شروع ہوا کہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے مفتی منیب الرحمان سے منسوب ایک ٹویٹ کو شیئر کیا، جہاں پر مفتی صاحب کہہ یہ رہے تھے کہ شمع جنیجہ کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، جس کے بعد پی ٹی آئی کے بڑے بڑے اکاؤنٹ مفتی صاحب پر تنقید کرنا شروع ہو گئے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک بار پھر مفتی منیب الرحمان صاحب حکومت کی حمایت میں سامنے آ گئے ہیں۔ حالانکہ ناظرین کرام، مفتی صاحب سے منسوب جو بیان شیئر کیا گیا وہ سراسر جھوٹ تھا اور مفتی صاحب نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا تھا، مگر پی ٹی آئی والوں نے بغیر تحقیق کیے مفتی صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ قاسم سوری صاحب جو پی ٹی آئی کے بڑے اہم رہنما ہیں، ان کی جانب سے بھی مفتی صاحب پر اسی بنیاد پر تنقید کی گئی۔ تو قاسم سوری صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب، آپ خود کو پی ٹی آئی کا رہنما کہتے ہیں، تو آپ کا لیول یہ ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کیے ایک جھوٹی بات پر مفتی صاحب پر تنقید کرنا شروع کر دی، حالانکہ پی ٹی آئی والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اگر پڑھے لکھے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ بغیر تحقیق کیے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی تعلیم کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسی حوالے سے سینئر صحافی ہارون رشید صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جب سے مفتی منیب الرحمان صاحب کو عمران خان کی حکومت میں رویت ہلال کمیٹی سے ہٹایا گیا ہے تو اس وجہ سے ابھی تک مفتی صاحب پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہارون رشید صاحب نے اس جھوٹی ٹویٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ مفتی صاحب کو ایسے بیانات دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک سینئر صحافی جو کئی عرصہ ٹی وی پر بھی پروگرام کرتا رہا ہے تو اس کی بھی حالت یہ ہے کہ اس نے بھی بغیر تحقیق کیے مفتی صاحب کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی۔ تو اسی حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے ہارون رشید صاحب کو جواب دیا ہے۔ مفتی صاحب نے اپنے بیان میں کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہارون رشید صاحب، میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا اور جن کی جانب سے یہ بات شیئر کی گئی ہے یہ سراسر جھوٹ اور غلط بیانی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ہارون رشید صاحب کہ جب عدم اعتماد کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا اور مجھے آفر دی گئی تھی کہ میں دوبارہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں، مگر میں نے اس سے معذرت کر لی تھی اور میں نے کہا تھا کہ میں نے دوبارہ رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین نہیں بننا۔ یعنی کہ مفتی صاحب نے ہارون رشید صاحب کو پہلا جواب تو یہ دیا کہ آپ جس بات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ سراسر جھوٹی ٹویٹ ہے اور میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اور دوسری بات مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کی وجہ سے میں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوں تو آپ کو بتانا یہ ہے کہ دوبارہ بھی مجھے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین بننے کی آفر کی گئی تھی مگر میں نے وہ ٹھکرا دی ہے۔ تو ہارون رشید صاحب، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ آپ خود کو صحافی کہتے ہیں تو کیا صحافت اس چیز کا نام ہے کہ جب پی ٹی آئی والے کسی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں تو آپ بغیر تحقیق کیے اس میں اپنا حصہ ڈال دیتے ہیں؟ ناظرین کرام، اصل معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو مفتی صاحب سے
تکلیف یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان زیر عتاب تھی تو اس وقت مفتی صاحب نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور مفتی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک پی ٹی آئی والوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ آخر اس وقت مفتی صاحب نے تحریک لبیک پاکستان کا کیوں ساتھ دیا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے اور ہم مفتی صاحب پر تنقید کریں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شمع جنیجہ کے معاملے پر ان لوگوں نے جھوٹی ٹویٹ بنا کر مفتی صاحب کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا تھا، جو بری طرح ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔